الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمانوں کے 3 حقوق۔ آیت کریمہ قرآن کریم میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ چند فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں مہمان سمجھا اور ان کی مہمانی میں جلدی فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا مہمان کی تواضع یعنی آؤبگت کرنا سنت ہے، اگرچہ اس مہمان سے واقفیت نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مہمانوں کے 3 حقوق۔ عزیزم، جو ہمیں ملنے کے لیے دوسرے شہر سے آئے وہ مہمان ہے۔ جو اپنے محلے یا شہر سے ہمیں ملنے کی نیت سے کچھ وقت کے لیے آئے وہ مہمان نہیں، ملاقاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے کسی کام کے لیے آئے، جیسے کوئی اپنے مسائل کے بارے میں مشورہ لینے آئے، کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے، وہ مہمان نہیں۔ اسلام نے ہمیں مہمان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آئیے مہمانوں کے چند حقوق سیکھتے ہیں۔ پہلا حق، مہمانوں کا اکرام کرنا، یعنی اس کا استقبال و سواگت کرنا، مہمانوں سے خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے سے ملنا، بقدر طاقت اچھے کھانوں کا انتظام کرنا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، اچھے انداز میں گفتگو کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی اس کی رسپیکٹ و تعظیم و سمان کرے۔ دوسرا حق، مہمان نوازی، یعنی مہمانوں کی خاطر تواضع و بھگت کرنا مہمان نوازی ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں، نوکروں وغیرہ کے ذمے یہ کام نہ چھوڑے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلے دن مہمان کے لیے خوب اچھے کھانوں کا انتظام کیا جائے، پھر دوسرے دن جو آسانی سے میسر ہو پیش کرے۔ 3 دن کی مہمانی ہوتی ہے، اس کے بعد جو کچھ مہمانوں کو پیش کرے گا وہ صدقہ ہے۔ تیسرا حق، رخصت کرنے کے لیے دروازے تک چھوڑنا، یعنی مہمان کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے، اس کا سامان پیک کروانے اور سامان اٹھوا کر اسٹیشن یا بس اسٹاپ تک پہنچانے میں اس کی مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جائے۔ دوہرا لیجئے، آج ہم نے مہمان نوازی کے 3 حقوق سیکھے ہیں، ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1، مہمان کا اکرام و تعظیم کرنا۔ نمبر 2، مہمان کی مہمان نوازی۔ نمبر 3، مہمان کو دروازے تک چھوڑنا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔